بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. میرے محترم عزیزوں، انسان جنہیں پنجے خواہشات پنجے نفسانیت میں ودی ویندو آئے ان خواہش نفسانیات سے کرے انسان طرح طرح جی شیوں جنہیں پیدا کندو آئے وہ انسان پنجی انسانیت میں نکری ویندو آئے. اللہ تبارک و تعالی ان جے ہدایت جو انتظام فرمائندو. اللہ جل شانہ انسان کی رہنمائی جا اصول وہ پان طے فرمایا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں نہ آئے تو انسان کے ہدایت رہنمائی والا اصول دے سکے. اللہ تبارک و تعالی پنجا پیارا معصوم جماعت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان کی جماعت کے موکلے. اللہ جل شانہ ان کی ہدایت جو انتظام فرمائندو. دنیا زمانے کی تاریخ ان گال کی گواہ شاہد ہے تو انسان جنے کے دلدل کے اندر پھنسی موت کے کنارے تے پجی ویندی ہے ان میں مانو ختم تھی ویندی ہے. جنون جذب و حیوانیت ان کے اندر پیدا تھیندی ہے. تو پو اللہ تبارک و تعالی پیغمبر کے آفاقی دین آفاقی شریعت دئی موکلے انسان کے ان دلدل میں کڈی ترقی جو وہ منازل طے کرائیندو ہے جو انسان جو سمجھ کا متے ہوندو. اللہ تبارک و تعالی ان کے پنجو قرب محبت نصیب کندو ہے. وہ تمام جذبن کا بے پرواہ تھی اللہ تعالی کے خوف میں اچی خشیت تقوی میں اچی وہ خود پان رہنمائی حاصل کرن کا پو خود پان رہنما راہبر تھیندا ہے. کدے بھی نبوت کے اصول کا سوائے انسان کی رہنمائی کون تھی. انہی کرے آخر الزمان نبی اساں جو تواں جو پیغمبر امام الانبیاء رحمت العالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی آمد کا پہری اللہ جل شانہ فرمایا تھا انسانیت گمراہی میں ہوئی. وہ گمراہی میں کیڑی شے جے میں انسان گمراہ ہوئی. حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پہری رسم و رواج ہوا عادتوں ہوئیں.
انہوں نے عادتاً آپ کو میرے خیال سمجھ نہیں آ رہی؟ ہاں جماعت اللہ تعالیٰ نے حضور کے پہلے زمانے کا جو نقشہ کھینچا اس کو اللہ نے ضلال مبین سے تعبیر فرمایا، یعنی انسانیت بہت بڑی گمراہی میں تھی۔ اور وہ گمراہی کیا تھی؟ سب سے پہلے یہ کہ انسان اپنی خواہش پر چل رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کے رضا والی زندگی نہیں تھی، تو وہ ضلال مبین تھا۔ صرف اپنے نفس کے جذبات کو آگے چلانے اور بڑھانے کے لیے انسان جب بڑھا اور آگے چلا تو ہاتھ میں ہتھیار اٹھائے اور جنگیں ہوئی، اور اپنے رسم و رواج کو رائج کرنے کے لیے وہ موت کے دروازے پر پہنچی، تو اللہ جل شانہ نے حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نوید لائی، اور ام القریٰ مکے سے اللہ نے حضرت عبداللہ کے گھر حضرت آمنہ کے بطن مبارک سے اللہ نے محمد رسول اللہ کو مبعوث فرمایا اور پیدا فرمایا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد انسان کے دلوں کی تطہیر ہوئی، انسان کے قلوب پاک ہوئے، نفس کے جذبات ختم ہوئے اور خواہشات پر قابو پایا گیا، اور جنگ و جدال ختم، نفرتیں، تکبر، غرور، بغض، عداوت، ہر چیز ختم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو محبت میں اور اس کو تواضع میں اور اس کو سخا اور اس کے اندر جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی اوصاف تھی اللہ نے ان کے اندر اس کو بدل دیا۔ وہ قومیں آئیں جن قوموں نے حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اصول پر چل کر وہ خود امت کے ہادی بن گئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، جو آفتاب نبوت کے اور اس افق نبوت کے وہ ستارے اور تارے ہیں، جو حضور نے فرمایا اصحابی کن نجوم بأیہ مقتدیتم اہتدیتم۔ اور پھر زمانے کی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ کائنات میں جتنی بھی خواہشات ہوئی ہیں اور اس امت میں اور کائنات میں جتنے بھی قتل اور خون ہوئے ہیں اور جتنے رسم و رواج ہوئے ہیں، اس کی بنیاد زیادہ سے زیادہ مرد سے زیادہ عورت ہے، کہ عورت کی وجہ سے انسانیت کا پہلا قتل ہوا اور اس کی وجہ سے فتنے پیدا ہوئے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا حلوۃ خضرۃ وإن اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن اول فتنة کانت فی بنی اسرائیل کانت فی النساء۔ حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ میٹھی بھی ہے اور سبز بھی ہے۔ سبز چیز انسان کو اچھی لگتی ہے، میٹھی چیز کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے، جو دیکھنے بھی پسندیدہ ہو اور چکھنے میں بھی مزیدار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، فاتقوا الدنیا، تو حضور فرماتے ہیں کہ دنیا سے بچو، واتقوا النساء، اور خاص کر عورتوں سے بچو۔ عورتوں کا جو فتنہ ہے اس فتنے سے تمہیں بچنا چاہیے۔ فإن اول فتنة فی بنی اسرائیل کانت فی النساء، سب سے پہلا فتنہ جو بنی اسرائیل میں تھا وہ عورتوں کی وجہ سے ہوا۔ پہلا قتل جو اس روئے زمین پر ہوا
جو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا عورت کی وجہ سے ہوا۔ اور بڑے بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ، جس طرح سے قرآن کریم نے جس کا قصہ بیان کیا، بلم بن باورا، کتنے بڑے آدمی تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کی، اور اللہ نے اس کو ذلیل اور رسوا کیا اس کی عورت کی وجہ سے، کہ اس نے اس کو مجبور کیا، لوگوں نے اس کو رشوتیں دی، پیسہ دیا، اور پھر اس نے بد دعا کی۔ اس بد دعا کی وجہ سے ان پر شامت آئی، گمراہی آئی، ضلالت آئی، شامتیں آئی، قتل ہوئے اس عورت کی وجہ سے۔ اور ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھیں جتنی رسوم جاری ہیں، رسومات جس کو کہتے ہیں، جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، تو ساری کی بنیاد آپ دیکھیں گے کہ عورتوں ہوں گی۔ یہ عورتیں بڑی عجیب ہیں، نئی نئی رسمیں پیدا کرتی ہیں، نئی نئی چیزیں پیدا کرتی ہیں جن کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کہاں سے آئیں، لیکن یہ سب عورتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا زمانہ اس طرح ہوگا، اذا کان امراؤکم خیارکم، جب تمہارے اوپر حکومت کرنے والے لوگ اچھے ہوں گے، تمہارے پسندیدہ ہوں گے، دنیا اور دین کے لحاظ سے اچھے ہوں گے، واغنیاؤکم سمحاءکم، تمہارے غنی اور دولت مند لوگ وہ سخی ہوں گے، وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں گے، وامورکم شورا بینکم، اور تمہارے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوں گے، فظہر الارض خیر لکم من بطنها، پھر زمین کی پیٹھ تمہارے لیے زمین کے پیٹ سے اچھی ہوگی، یعنی روئے زمین پر رہنا تمہارے لیے بہتر ہوگا مر جانے سے۔ پھر زمین پر تمہیں رہنے کا حق ہے جب تمہارے اوپر اچھے لوگ ہوں گے، تمہارے غنی بھی اچھے ہوں گے، معاملات بھی مشورے کے ساتھ طے ہوں گے، تو تمہیں یہاں جینے اور رہنے کا حق ہے۔ لیکن جب ایسا زمانہ آ جائے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان امراؤکم شرارکم، جب تمہارے حکمران برے ہو جائیں، دین اور دنیا کے لحاظ سے برے ہو جائیں، جس طرح ہم اپنی حالت دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دیندار نہیں ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی کوئی اچھا نہیں ہے، جن کا مقصد یہ ہو کہ اللہ کے بندوں کو ان کے حقوق اور انصاف دیے جائیں۔ جب تمہارے اوپر حکومت کرنے والے لوگ اچھے نہ ہوں، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ، تمہارے دولت مند انسان وہ جب بخیل ہو جائیں، اپنے مال کو صحیح رستے میں استعمال نہ کریں، غریبوں کا حق ادا نہ کریں، وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ، اور تمہارے معاملات عورتوں کی طرف چلے جائیں، معاملات عورتوں کی طرف چلے جائیں۔ ایک وہ زمانہ جس میں معاملات مشورے کے ساتھ طے ہوں، اور ایک وہ زمانہ جس میں معاملات عورتوں کے طرف چلے جائیں، یعنی جب مرد آزاد ہوتے ہیں تو معاملات مشورے کے ساتھ طے کرتے ہیں، اور جب مرد آزاد نہیں ہوتے تو عورتوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ آج کون سی چیز ہوتی ہے جو مردوں سے طے ہوتی ہے؟ ساری چیزیں عورتوں سے طے ہوتی ہے، ہاں، جن کو آپ بخوبی یہی دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی تو دنیا والے کہتے ہیں کہ مساوات کرو، مرد اور عورت کو برابر رکھو۔ بھئی مساوات کیا، یہ تو ہم سے 2 قدم آگے چلی گئی۔ جب بازار میں جاؤ گے تو عورت آگے ہوگی اور مرد پیچھے ہوگا، اور بچہ بھی اس کے کندھے پر ہوگا، تو عورت تو ہم سے آگے نکل گئی ہے، برابر تو نہیں ہے۔ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ، معاملات عورتوں کی طرف چلے گئے اور مرد اس کے تابع ہو جائیں،
تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُم مِّن زَهْرِهَا، پھر تمہارے لیے اس زندگی سے مر جانا اچھا ہے، پھر تم زمین میں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات کس طرف چلے جائیں، عورتوں کی طرف، اور یہ عورتیں ہی ہیں کہ جو مردوں کو خراب کرنے والی ہے۔ اور حضور نے فرمایا ما رأیت من ناکسات عقل و دین اذهب للرب الرجل حازم من احداکن، عقل کے لحاظ سے بھی کمزور ہیں اور دین کے لحاظ سے بھی کمزور ہیں عورت۔ ایک صنف نازک ہے، لیکن صنف نازک ہے اتنا بڑا خبیث کہ اچھے بھلے کی عقل کو اڑا لیتی ہیں، اس کی عقل اڑا لیتی ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو عقل میں کمزور ہیں لیکن دوسرے کی عقل کو اڑانے والی ہے، یہ ایسی مخلوق ہے۔ مردوں کو اپنے پنجے میں کس طرح پھنساتی ہیں، اپنے جال میں کس طرح لاتی ہیں، یہ ہم اس زمانے میں دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے۔ اور پھر اگر عورتوں کے پیچھے چل کر، عورتوں کو کی طرف معاملات حوالے کر کے اور ان کے پیچھے چل کر اگر زندگی گزاری جائے اور ان کے کہنے پر حضور کے دین کو، اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر رسومات پر چلا جائے کہ یہ رسم کرو، یہ رسم کرو، جس طرح آج کل رسمیں چل رہی ہیں، اگر ان کی رسموں پر چلا جائے تو پھر بتاؤ پھر حضور کیوں آئے؟ یہ تو پہلے زمانے کی چیزیں تھیں، پھر اللہ کے نبی آئے، ختم ہو گئی۔ اب اگر ہم نے شروع کی تو اس کا مقصد کہ ہم کسی اور نبی کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضور کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، حضور تو خاتم النبیین ہے، اس کے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا، تو ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہاں، اور پھر انہیں دیکھ دیکھ کر اور پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے عورتوں کو بڑی عزت دی ہے، عورتوں کو بڑی عزت دی ہے۔ کیا میک اپ اور پاؤڈر کے ڈبے پہ اس کی تصویریں لگا دی ہیں اور سائن بورڈ پہ اس کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، یہ عورت کی عزت ہے؟ یہ تمہارے پاؤڈر کے ڈبوں کے بیچنے کے لیے عورت آئی ہے، اناؤنسنگ کرنے کے لیے آئی ہے، تمہارے جی بہلانے کے لیے آئی ہیں؟ یہ خود اپنے اندر سے کہہ رہے ہیں کہ عورت کوئی جدا مخلوق نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی بہلانے کے لیے آئی ہے۔ یہ تو اللہ کا دین ہے جس نے عورت کو عزت دی، عورت کو ماں کہا، بیٹی کہا، اور اسے عزت دی، درجہ دیا، اور اس نے اتنا بڑا مقام دیا کہ وہ امت کی رہبر اور رہنما ہوئی۔ یہ تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اور حضور نے اپنے دین کی برکت اور شریعت کی برکت سے عزت دی ہے۔ انہوں نے تو اس کو بازاری بنا دیا، یہ تو گھر کی ملکہ تھی، سارے معاملات اس کے حوالے تھے۔ اس ملکہ اور رانی کو، اس کی بادشاہت کو ختم کر کے انہوں نے اس کو بازار میں دوڑایا اور سڑکوں پر نکالا، اور پھر کہتے ہیں کہ اب اس کی عزت محفوظ کرو۔ یہ عزت نہیں، اللہ نے دین اور شریعت میں عزت رکھی ہے۔ اور پھر کچھ ہمارے زمانے کے لوگ جو اتنے اندھے ہو گئے ہیں، جن کے اندر کوئی عقل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ اتنا نہ پیو کہ تمہارا جام چھلک جائے اور تم آپے سے باہر نکل جاؤ، زیادہ پیو گے تو آپے سے باہر نکل جاؤ گے۔ عصری علوم پڑھ پڑھ کے اتنے ہو گئے کہ اندھے ہو گئے۔ یورپ والوں نے اور انگریزوں نے جو چیزیں چھوڑ دی، یہ ان کو اپنا رہے ہیں، جو انہیں چیزیں چھوڑ دی۔ ابھی یہاں ہمارے قریب میں اسکولوں میں ثقافت کے نام پر پروگرام ہوا، ثقافت کے نام پر، کہ کیا ہے؟ سندھ کی ثقافت منائی جا رہی ہے۔
ہاں، سندھ کی ثقافت آپ کو پتہ ہے کیا تھی؟ سندھ کی ثقافت یہ تھی کہ غیرت کے نام پر لوگ قتل کرتے تھے، اور ثقافتی دن منانے والے اس کو کاروکاری کے نام سے ختم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کاروکاری ہے۔ ایک طرف غیرت کے رسومات کو ختم کر کے اور اس کو بے غیرت بنایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ اجرک اور ٹوپی پہنا یہ سندھ کی ثقافت ہے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اگر سندھ کی ثقافت کا تحفظ ہے تو وہ بھی اللہ کے دین میں رکھا ہے، شریعت میں رکھا ہے۔ ثقافتوں کو بھی دین نے قائم رکھا ہے۔ اگر ثقافت غیرت کے نام پر ہے تو اس کو بھی شریعت نے برقرار رکھا ہے۔ ہم آج بھی کسی چیز کو نہیں مانتے، ہم اسی چیز کو مانتے ہیں کہ جو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر کوئی مرد کوئی شخص اپنی عورت کے ساتھ کسی کو پائے تو اس کے ساتھ کیا کرے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، حتیٰ یاتیہ باربعۃ شہداء، جب تک 4 گواہ نہ ہوں تب تک کچھ نہیں کہا جاتا۔ ہاں، تو حضرت سعد نے کہا، یا رسول اللہ، کیا کوئی شخص اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھے اور وہ گواہ تلاش کرنے کے لیے جائے گا؟ واللہ، اللہ کی قسم، اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو میں تو تلوار سیدھی مار کے اس کو قتل کر دوں گا، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو حضور نے فرمایا، یا سعد، ھذا من غیرتک، وہ اللہ کا قانون ہے اور یہ تمہاری غیرت ہے، اور تم سے بڑا غیرت مند میں ہوں اور مجھ سے بڑا غیرت مند اللہ رب العالمین۔ اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ حرام کام نہ کرے، یہ اللہ کی غیرت ہے۔ اور اللہ نے اس کے بعد سب سے بڑا غیرت مند مجھے بنایا، اور اس کے بعد یہ تیری غیرت کا معاملہ ہے، اور غیرت کا معاملہ قانون کے دائرے میں نہیں آتا، بلکہ غیرت خود ایک قانون ہے۔ یہ اسلامی ثقافت تھی، اور یہ تھی سندھ کی ثقافت، جس کو قاضی علی نے ختم کر کے اور کاروکاری کے نام سے پوری اخبار ساری زندگی چلانی، اللہ ان کا بیڑا غرق کرے۔ اس نے ساری زندگی یہی کام کیا کہ اس چیز کو ختم کرو، ختم کرو، ختم کرو۔ یہ اقوام متحدہ کے اس اصول، اور انگریز اپنے داداؤں کے اصول پر چل کر اس کو ختم کرانے کے لیے انہوں نے پوری اخبار بھر دی، اور پھر اس کو ناجائز اور غلط قرار دیا۔ اس کو، اس رسم کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بڑے بڑے قانون بنائے، لیکن اسلام اس غیرت کا اور سندھ کی ثقافت کا اب تک کی تحفظ کرتا ہے۔ سندھ کی ثقافت بچوں کو ڈانس کرانا نہیں ہے کہ تمہارے بچے ڈانس کرے، تو یہ سندھ کی ثقافت ہے۔ بے غیرت بنانا یہ سندھ کی ثقافت ہے کہ تم ہمارے بچوں کو بے غیرت بناؤ، ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اس قسم کی ثقافت کو، جس طرح اللہ کے نبی نے جاہلیت کے رسومات کو اپنے پاؤں تلے رون دیا، تو ہم بھی اس کو رون کر ختم کرتے ہیں، اور ہم اس کو برداشت نہیں کرتے۔ اب جب استاد ہی ایسے ہوں گے جو سارے دن سارے گاما پاچ کرتے رہے ہوں گے، تو شاگرد کیسے ہوں گے بتاؤ؟ ہم نہیں کہتے کہ انگریزی مت پڑھو، انگریز تو نہ بنو، مسلمان تو بنو۔ تمہارے نبی کا یہ فرمان ہے کہ اگر تمہیں جھکنا ہے، رکوع سجدہ کرنا ہے، تو اللہ رب العالمین کے سامنے کرو، کھڑے ہو جاؤ، رکوع کرو، سجدہ کرو، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ انسان کے جتنے وجود کی حرکات ہیں
جس طرح ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہمارے وجود کی ساری حرکات، ہمارے جوڑ، یہ سارے کے سارے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کرتے ہیں۔ ہم ان جوڑوں کو حرکت دیتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں سارے جوڑ سیدھے ہوتے ہیں یہ اللہ کے لیے، اور جھکتے ہیں تو جوڑ ٹیڑھے ہوتے ہیں یہ حرکت کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ جب سجدے میں ہوتے ہیں تو سارے جوڑ جھک جاتے ہیں یہ اللہ کے لیے، اور جب بیٹھتے ہیں تب یہ جوڑ دوسری حرکت میں ہوتے ہیں یہ سب اللہ کے لیے۔ یہ جوڑوں کی حرکت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے خاص رکھی ہے، خدا کی مخلوق کو ڈانس کرنے کے لیے نہیں رکھی کہ میری مخلوق کے سامنے تم اپنے جسم کو حرکت دو تو یہ وہ دیکھیں، اور یہ اس کو نام دیا جائے ثقافت کا۔ یہ کوئی ثقافت نہیں ہے، بے غیرتی ہے یہ۔ اور ہم اسکولوں میں اپنے بچوں کو بے غیرت بنانے کے نہیں بھیجتے کہ تم اسے بے غیرت بناؤ، تم بنو جو بن رہے ہو۔ اور جنہوں نے کرایا ان کا سب کو پتہ ہے کہ وہ خود کیسے ہیں، ان کا نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی نشان ہے، وہ کراتے ہیں ہمارے بچوں سے۔ اور وہ بچے جو قرآن کے حافظ ہیں، اور ان کو یہ کہا کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو تمہارے اوپر جرمانہ ہے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ ہمارے بچوں سے اس طرح حرکت کراتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ یہ ثقافت ہے۔ سندھ کے لوگ ڈانس کرتے تھے، ناچتے تھے، کس نے تمہیں سکھایا ہے؟ سندھ کی 4000 سال تاریخ ہے، تم کیا ہو؟ 4000 سال والے تو چلے گئے، اب تم اسی اپنے موہن کو دھڑوں پر جیتے رہے ہو۔ موہن جو دھڑو اسانجو فلانو اسانجو، آنے جا ان تے پیا ہلو، لکھنا جی لتو 4000 سال تری تہذیب ہے، تو پنجا لچھڑ ٻڌا نہ تو چھا آहीं؟ 4000 سال تہذیب ہے نا جی۔ جڏहिं شریعت آئی، دین آئی، اللہ جو پیغمبر آیو تو اللہ جو پیغمبر اچی اساں کے تہذیب ॾिनी۔ یہ سندھ جا مانو یہ جہالت میں پیا ہوا ऐं तमामु पोइते पियल हुआ। इहे माण्हू इहे हितां अजरखूं खणी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ख़िदमत में विया आहिनि ऐं सहाबी थिया, हुज़ूर खे अजरक पारायाऊं, उहे कलमो पढ़ी आया, सहाबी थी आया, उन्हनि हिते अची इस्लाम जी तहज़ीब खे उजागर कयो, मुस्लमान थिया, सहाबी थिया। उन खां पोइ तोखे अॼु निमाज़ जी तौफ़ीक़ मिली आहे, तूं वरी हिननि कंजरनि जे पोयां बि डांसूं कंदो आहे। मुस्लमान अहिड़ा थींदा आहिनि, सभु कुझु असांजो खाई विया, सभु कुझु असांजो खाई विया ऐं तूं नाच पियो करी, शर्म कोन थो अचे, गैरत कोन्हे। तुंहिंजो घर लुटिजी वञे ऐं सभु कुझु तुंहिंजो खाई वञनि, पोइ तूं नाच कंदे, तूं डांसूं कंदे। तहज़ीब सक़ाफ़त इहा जेका असांखे अल्लाह जो पैगम्बर हुज़ूर ॾिनी, अल्लाह जो महबूब उन असांखे ॾिनी। जेकॾहिं सिंध जे माण्हुनि खे इहा तहज़ीब न वणे हा त कॾहिं पंहिंजी टोपी में ही बाबुल इस्लाम जो निशान कोन रखंदा। जेकॾहिं सिंध वारा मोहम्मद बिन कासिम खां बेदार हुजनि हा ऐं राजा ॾाहिर अहिड़ो चङो मुड़ुसु हुजे हा जो उन्हनि खे एतिरो प्यारो हुजे हा त पंहिंजी टोपी में ही मेहराब जी शक्ल छो रखियऊं? इहो मेहराब जी शक्ल रखी करे उन्हनि ॿुधायो त असांखे सिंध उहा वणे थी जेका असांखे इस्लाम ॾिनी, जेका मोहम्मद बिन कासिम ॾिनी, जेका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾिनी, उहा सिंध वणे थी। इहा सिंध नथी वणे जंहिंमें स्टेज ते छोकिरनि खे नचायो वञे, डांस कराई वञे ऐं जंहिंमें रिवायती ॻाल्हियूं करे उन्हनि खे बेग़ैरत बनायो वञे। इहा सिंध असांखे नथी वणे। असांखे सक़ाफ़त उहा वणे थी जंहिंमें गैरत आहे। असांजी तहज़ीब जंहिंमें गैरत न आहे उहा सिंध जी तहज़ीब न आहे। असांजा उहे माण्हू, असांजे ॻोठनि जी तारीख़ आहे,
तव्हां पंहिंजे सिंधी तारीख़ ॾिसो त को बि ॻोठु हूंदो त ओताक वरी 2-3 नंबरनि जे मुंडनि ते वञी ओताक हूंदी, यानी महिमान ईंदो उन जी ख़िदमत कंदा, सभु गॾिजी वेहंदा, लेकिन पंहिंजे घर जे पासे में ओताक बि कोन ठाहींदा त के माण्हू जी आमद रफ़्त असां न हुजे। अहिड़ी गैरतमंद क़ौम, उनखे अॼु अल्लाह जे दीन खां परे करे उन्हनि खे दानिश कराई पियो वञे। इहो सॼो मथां खां इशारे ते थिए पियो, ॿुधी छॾियो, ही सकाफ़त जे नाले में तव्हांजे मुल्क जे टोड़नि जी साज़िश आहे। जेकॾहिं सिर्फ़ु सकाफ़त तव्हांजी हुजे हा त पोइ अंग्रेज़ इन ॾींहं ते सकाफ़त जो ॾियारो छो मल्हाइनि था? अमेरिका जे सिफ़ारत खाने में ॾियारो छो मल्हायो वञे थो? यूरोप जे सिफ़ारत खाने में ॾियारो छो मल्हायो वञे थो? पंहिंजी सकाफ़त सां हुननि जो कहिड़ो वास्तो? जेकॾहिं हू बि इन ॾींहं ते मल्हाइनि था त हिन जो मतिलबु इहो आहे त हीअ हिन क़ौम खे हिकिड़ो पुराणो शूर ऐं पुराणे नाले में जाॻाए ऐं हिन जो मक़सदु इहो आहे त हिन खे पाकिस्तान खां टोड़ियो वञे ऐं मुल्क जुदा कयो वञे। ऐं ईअं कॾहिं कोन थींदो, इहो थियणु कोन ॾींदासीं। न असां अहिड़ी सकाफ़त खे बर्दाश्त कंदासीं जेको असांखे इन मुल्क खां टोड़े अलॻि करे ऐं इन धोती वारनि सां वञी असांखे मिलाए इंडिया सां। अल्लाह ताला सम्झण अमली तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आख़िर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। Subscribe my YouTube channel.